حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام کے مرکزی اور صوبائی قائدین، جمعیت علماء اسلام کے اضلاع کے قائدین و کارکنان، کراچی کے غیور مسلمان بھائی اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں جمعیت علماء اسلام کی صوبائی قیادت، تمام اضلاع کی قیادت، بالخصوص کراچی کے اضلاع کے قائدین و کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کی ہمت اور جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جب بھی قائد نے پکارا، سردی ہو یا گرمی، روشنی ہو یا تاریکی، آپ نے قائد جمعیت کی آواز پہ لبیک کہا اور اتنا بڑا تاریخ ساز شاندار جلسہ ہر موقع پہ آپ نے منعقد کیا۔ میں پھر آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد کی ضرورت کیوں پڑی؟ آپ کو معلوم ہے کہ عمران اور اس کی حکومت کو جب ہم نے آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے ہٹایا، بلکہ قائد جمعیت نے عمران کو اس 4 سالہ جد و جہد میں چت کر دیا تو وہ پاگل ہو گیا، اور پاگل پن کا مظاہرہ وہ ہر جگہ کر رہا ہے، مگر اس کی پارٹی نے جس طرح حرم نبوی میں جا کر شرمناک حرکتیں کی، حرم نبوی کا تقدس پامال کیا، نہ صرف یہ کہ انہوں نے حرم نبوی کا تقدس پامال کیا، بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کو رسوا کیا۔ ایسے لوگ جو ان حرکتوں میں ملوث تھے، اب تک تو ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے تھا۔ کیا مصلحتیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے بات کرنا، اس سے منع کیا گیا۔ کس نے منع کیا؟ اللہ رب العالمین نے منع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نخواستہ گالیاں اور ان کے بارے میں بدزبان استعمال، اس کا جواب اللہ رب العالمین نے خود دیا ہے۔ جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا، اللہ رب العالمین نے خود جواب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا میں محمد جو آپ کے درمیان میں نے پوری زندگی گزاری ہے، کبھی میں جھوٹ بولا ہوں آپ سے؟ کبھی میں نے کوئی غلط بیانی کی ہے؟ کبھی امانت میں خیانت کی ہے؟ تو سب بیک زبان ہو کر کہتے تھے
اے محمد آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا، آپ نے کبھی ایسی چیز نہیں دیکھی۔ تو جب انہوں نے اقرار کیا، اعتراف کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں یہاں اس لیے جمع کیا ہے کہ تم سب کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ جب تم اعتراف کرتے ہو کہ میں غلط نہیں ہوں، تو اس بات میں بھی میں غلط نہیں ہوں، لہٰذا تم میرے ساتھ کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ تو ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد خاک آلود اور ہلاکی ہو، تمہارے لیے بد دعا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ گوارا نہ ہوا، اللہ نے پوری سورت نازل فرمائی اور ابو لہب کی مذمت۔ کافروں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے زندہ نہیں رہتے، ان کے فوت ہو جانے سے یہ تحریک ختم ہو جائے گی، یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے کفار کی اس سوال کا، اس کہے کا اللہ نے خود جواب دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس طرح کے جوابات دیے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ کیا ہوتے ہیں کافر، یہ کیا ہوتے ہیں یہودی، یہ کیا پروپیگنڈا کرتے ہیں؟ ہم نے تو آسمان اور زمین میں تیرا ذکر ہی بلند کیا ہے، تو ہی رہے گا، یہ نیست و نابود ہو جائے گی۔ ظالموں، تم پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جا کے روضہ اقدس کے سامنے بے حرمتی کا ارتکاب کرتے ہو، شہباز شریف کے خلاف نعرے لگانے ہوتے تم کراچی ایئرپورٹ پہ کرتے، تم لاہور ایئرپورٹ پہ کر سکتے تھے، پشاور ایئرپورٹ پہ، اسلام آباد ایئرپورٹ پہ۔ جیسے میرے ساتھی نے کہا کہ قادیانیوں کی پلاننگ تھی کہ کس طرح حرم کی تقدس کو پامال کیا جائے، اسے اس طرح سیاسی رنگ دے کے سارے یہ گنڈ کپ جو ہے وہاں اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے روزہ اقدس کی توہین کی۔ آج کا یہ اجتماع اسی حوالے سے ہے کہ ہم پاکستان کے مسلمانوں کو بتائیں کہ میرے قائد نے جو بات آج سے 10-15 سال پہلے کہی تھی، وہ بات حرف بحرف ثابت ہوئی کہ عمران یہودیوں کا ایجنٹ اور قادیانیوں کا سہولت کار ہے، اور یہ جملے حرف بحرف ثابت ہو رہے اور دکھائی دے رہے۔ میرے عزیز دوستو، ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، وہاں اترتا ہے تو ننگے پاؤں چلنے لگتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ دروازہ کھل گیا بیت اللہ کا اس کے لیے، خر عیسیٰ اگر بمکہ رود ہما خر باشد۔ بعض آیت ہنو خر باشد، ہنوز خر باشد، یعنی اگر عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا بیت اللہ کا سفر کرے، بیت اللہ کو دیکھے اور اگر واپس آئے تو پھر بھی وہی گدھا ہی گدھا رہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ آپ کے سندھ کے ایک فقیر گزرے ہیں، وطائے فقیر، اس کو درود شریف پڑھے۔ نہیں آگے اسٹیج کے آگے میڈیا والی جگہ پہ اس کو گدھے نے لات ماری، گدھے نے وطائے فقیر کو لات ماری، تو اس نے مڑ کے دیکھا اور کہنے لگا اس کو، گدھے کو، کہ گدھا تو
گدھا تو آئے، گدھا تو پہلے آئے ماتوں کے چھاچواں، یعنی گدھا تو پہلے سے ہے، اس سے بری گالی ہوتی نہیں جو میں تمہیں دے دوں۔ اب عمران گدھا تو ہے، اس سے بڑی گالی ہو نہیں سکتی کہ ہم اس کو دے دیں۔ اب اس گدھے کو کیا پتا کہ حرم نبوی کا تقدس کیا ہے، حرم بیت اللہ کا تقدس کیا ہے۔ تمہارے لیے 100 بار بھی اگر بیت اللہ کا دروازہ کھلے تم گدھا ہو، گدھا ہی رہو گے۔ میرے عزیز دوستو، تماشا بنایا پاکستان کو، معیشت تباہ کر دی۔ ہم نے آئینی طور پر، دستوری طور پر اس کے خلاف عدم اعتماد لا کے اس کی حکومت کو ختم کر دی۔ اب ہم مانتے ہیں ہماری حکومت ہے، لیکن ابھی ہمیں 1 مہینہ نہیں گزرا، کہتے جی چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی۔ تم نے تو 4 سال لگائے، تم نے ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کیا، نوجوانوں کو گمراہ کیا۔ ڈالر تمہارے ہی دور میں 185 اور 90 تک پہنچ چکا تھا۔ اب یہ سارا ملبہ تو ہم پہ ڈال رہے ہیں، لیکن ہم گھبرانے والے نہیں۔ کہتے ہیں ساتھی کہ جی وہ تو بڑے جلسے ہو رہے، جلسے کر رہے عمران۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جلسہ کریں، تو ہم نے کب کہا کہ جہاد ختم ہو گیا؟ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ عمران جیسے گدھوں کا ہم مقابلہ کرتے رہیں گے۔ میرے عزیز دوستو، ہم نے اس ملک کو فلاحی ریاست بنانا ہے، اسلامی ریاست بنانا ہے، جہاں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ناموس محفوظ ہو، صحابہ کرام کا ناموس محفوظ ہو، یہ اسلامی فلاحی ریاست دکھائی دے۔ اور جب تک یہ ریاست اسلامی فلاحی ریاست نہیں بنے گی، اس وقت تک مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں یہ جنگ جاری رہے گی، یہ جنگ جاری رہے گی، یہ جنگ جاری رہے گی۔ وآخر دعوانا